اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے روزے کی تفصیل بیان کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو روزے رکھو، گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر اے ایمان والے لوگوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ فرض کر دیے گئے پہلے لوگوں پر۔ روزے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے کہہ کے بتایا کہ روزے 3 دفعہ اتنا اتنا اتنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ فرضی روزے ہیں، یہ تم نے ضرور بضرور رکھنے ہیں۔ نفلی روزے تم رکھو یا نہ رکھو، تو مگر فرضی روزے کی معافی نہیں۔ اگر تم بیمار ہو تو گنتی کر لو گزرے دنوں کی، اور جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے تو تم نے روزے رکھنے ہیں۔ جو آدمی ہو تم میں سے بیمار یا سفر پہ ہو تو وہ گنتی کر لے گزرے دنوں کی، اور جو انسان طاقت رکھے کہ وہ بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا مسکینوں کو۔ اور جو آدمی روزے خود بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں بھی کرے تو وہ بہتر ہوگا اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ خود روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، یہ قرآن پاک روشن دلائل ہے، اور یہ قرآن پاک فرقان ہے، اچھے اور برے میں فرق بتانے والا قرآن پاک۔ بس جو آدمی پائے یہ مہینہ اپنی زندگی میں تو اسے چاہیے کہ خود روزے رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گنتی کر لے گزرے دنوں کی۔ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر روزے نہیں نہ رکھ سکتے تو روزے نہیں رکھے جا رہے تو گنتی کرو، جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے تو تم روزے رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا، میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب تو نے اپنے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا میری خوب بڑائی بیان کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شارق سے زیادہ نزدیک ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو مجھے پکارتے ہو تو میں سنتا ہوں تمہاری دعا، بس تجھے چاہیے کہ میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہدایت پاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حلال کر دی گئی تمہارے لیے روزے کی راتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حلال کر دی ہے، سارا دن تو تم نے روزہ رکھا ہونا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو نے، صرف زبان کا روزہ نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نے روزہ رکھنا ہے نا، تم نے غیبت نہیں کرنی، تم نے کسی کی چگلی نہیں کرنی، تم نے زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ روزہ رکھ کے روزہ رکھنا سونے کا نام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور یہ دیکھیں کہ یہ 1 مہینہ ہمیں گنتی کے چند دن ملے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب روزے آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نا جب چاند چڑھتے جب روزوں کا نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، لو جی مجھے تو ایسے ہو گیا، مجھے تو یہ ہو گیا، مجھے شیطان نے اٹھنے نہیں دیا، مجھے شیطان نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ سارے ہمارے اپنے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ میں نے تو شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حلال کر دی تمہارے لیے روزے کی راتیں، بے پردہ ہونا اپنی عورتوں پر، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے اپنی جانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب روزے کی راتیں حلال ہیں، اب تم اپنی عورتوں سے ملو، اور جو کچھ میں نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے نا، تمہاری اولاد، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید داڑھی سے سیاہ داڑھی، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب نہ تم اپنی عورتوں سے ملو، کہ جب کہ تم اعتکاف پر بیٹھے ہو نا، پھر تم نے اپنی عورتوں سے نہیں ملنا، اب وہ راتیں بھی تمہارے لیے حرام ہے، تم اعتکاف پر بیٹھ رہے ہو مسجدوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ حدیں ہیں کہ تم نے مسجد میں جب تم نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، تم نے اپنے گھر نہیں آنا، تم نے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میری حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کس لیے؟ کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کر دو، اگر تمہارے پاس غلام نہیں ہے نا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ فدیہ ہے تمہارا روزہ توڑنے کا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں حیات تھی جب ان کی زندگی میں روزے آئے، مگر انہوں نے روزے نہیں رکھے کسی وجہ سے، تو اب وہ فوت ہو گئی ہیں، تو وہ مہینہ گزرا تھا وہ زندگی تھی ان کے پاس، ابھی انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرضہ ہوتا تو تو اپنی ماں کے بعد اسے اتارتی نا، اب یہ جو روزے تیری ماں نے چھوڑے تھے نا اپنی زندگی میں، اب اس کے روزے تو رکھ، کیونکہ تو ان کی اولاد ہے۔ اگر ہمارا ماں باپ فوت ہو جائے نا، کوئی بھی اس پر قرضہ ہے تو ہم نے وہ اتارنا ہے، تو یہ قرض ہے انسان پر۔ یہ جو فرضی روزے ہیں نا اس کی چھوٹ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں طاق اور جفت کی راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے رکھے، کیونکہ سارا سال ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، یہ چند دن ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، تو روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، نمازیں ادا کریں، قضائی نمازیں ادا کریں، ہو سکے تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اعتکاف پر بھی بیٹھیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں گے نا، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو ہمارا اللہ ہمیں بھی راضی کرے گا۔ ہم نے کتنا کچھ جی لینا، پتہ نہیں اگلی بار یہ رمضان ہماری قسمت میں آنا یا نہیں آنا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنی اولاد کو بھی یہ سارا کچھ سکھائیں۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہماری بات مان لے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے۔ الحمدللہ۔